السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ احباب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ بات چیت ایک ترتیب سے چل رہی ہے، تیسری جنگ عظیم اور دجالی نظام، اس میں آج کے موضوع پر بات کی جائے گی دریائے فرات پر جنگ۔ بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 2405، سنن الترمذی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 498۔ اس میں حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، لہذا جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس کے فائدے میں شیخین تعریف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو اس امت کے لیے فتنہ قرار دیا۔ فرمایا ہر امت کے لیے کوئی چیز فتنہ رہی ہے، اور بے شک میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، اور فتنے سے دور رہنا ہی فتنے سے بچنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا کر دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2219۔ اس حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے۔ لوگ اس پر جنگ کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 مر جائیں گے، اور ہر ایک بچنے والا یہی سمجھے گا کہ شاید میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ اس کے فائدے میں شیخین تحریر فرماتے ہیں، دریائے فرات کے کنارے واقع فلوجہ کے مقام پر اتحادی فوجوں اور مجاہدین کے درمیان خون ریز جنگی ہوئی ہے، اور جنگیں ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ البتہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہاں سونے کے پہاڑ کے بارے میں کافروں کو علم ہے یا نہیں ہے، یا وہاں سونے کے پہاڑ سے کچھ اور مراد ہے۔ مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 510، سنن ابی ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1348۔ اس میں حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانوں کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، اور تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ نہ کی ہوگی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو ہم نہ سمجھ سکے۔ ابن ماجہ کی روایت میں اس جملے کے تصحیح میں کچھ ان الفاظ میں ہے، پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا خروج ہوگا۔ پھر فرمایا پھر جب تم لوگ ان کو دیکھنا تو اسے بیعت کر لینا، چاہے تمہیں اس بیعت کے لیے برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے، اور امام سہوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ فائدے میں شیخین تحریر فرماتے ہیں، اس خزانے سے مراد یا تو وہی فرات والا خزانہ ہے، یا وہ خزانہ ہے جو کعبہ میں دفن ہے اور جس کو حضرت مہدی علیہ السلام نکالیں گے۔ یہاں پر 2 فریق پہلے سے اس خزانے کے لیے جنگ کر رہے ہوں گے، پھر مشرق سے کالے جھنڈے والے آئیں گے جو اس خزانے کی طلب میں آئیں گے۔ اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ الاحد المثانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 462، مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 241۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو فرمانے لگے کہ دجال کے وقت لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جماعت اس کے ساتھ ہو جائے گی، اور ایک جماعت گھر کے بڑے کا قائم مقام بن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائے گی، اور ایک جماعت اس فرات کے کنارے تک جائے گی۔ دجال ان سے جنگ کرے گا، اور یہ دجال سے جنگ کریں گے، لڑتے لڑتے آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ مغربی شام میں داخل ہو کر جنگ کریں گے، پھر ریکی کے لیے ایک دستہ بھیجیں گے جس میں چت کپڑے یا بھورے رنگ کے گھوڑے ہوں گے، یہ وہاں جنگ کریں گے، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ ترتیب تو انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ آپ احباب اس کو سنیں، آگے دوسرے لوگوں کو منتقل کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔